یعنی آپ کو خواب میں یا ظاہر میں بار بار کچھ سانپ، کچھ سایہ، کوئی ایسا محسوس ہو کہ کوئی پیچھے ہے، کوئی شیڈو ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، کو خوف کا سامنا اندر سے ایسی بلا وجہ خوف کی لہر، کوئی ماضی کی کوئی ایسی باتیں جو آپ کے ساتھ جڑی ہوں، وہ اس کا اشارہ آ سکتا ہے، وہ بار بار یاد آ سکتی ہیں، ماضی کی کوئی ہیلنگ یاد آ سکتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی برتن کہیں رکھا ہوا تھا، وہ خود بخود گرا اور ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی کوئی وال کلاک کہیں دیوار پہ لگا ہوا تھا، وہ خود بخود گرا تو ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی کوئی فوٹو فریم کہیں دیوار پہ کہیں لگا ہوا تھا، ایک دم سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ یہ سارے کلٹ سمبلزم جو ہوں گے 2026 میں آپ کی نظر، حسد، اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہوں گے۔ اگر آپ کو سنگل 1، ڈبل 1، ٹرپل 1، ٹیٹرا 1 نظر آئے، یا 7، ڈبل 7، ٹرپل 7 یا ٹیٹرا 7 نظر آئے، یا پانی دکھائی دے، سمندر یا بارش دکھائی دے، تو ان کو جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگنور نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے کوئی ڈرانے والی چیزیں یا کوئی ایسی چیزیں، اندھیرا، سایہ، اس قسم کی چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ کوئی ڈراؤنی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ گائیڈنس سسٹم ہے، یہ اللہ آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی بڑی منزل جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ منزل آپ کو ملنے والی ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے سب لوگوں کے لیے نہ ہو، لیکن یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ جس کو اس کی سمجھ آئے گی وہ اپنی زندگی کے راستے بڑی تیزی سے آسان کر سکتا ہے۔ یہ تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم کلٹ سمبلزم کی بات کریں گے۔ کلٹ سمبلزم ہوتا کیا ہے؟ یعنی کائنات کی توانائیاں، کائنات کی انرجیز آپ کو جو کچھ دکھا رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر کوئی چیزیں آپ کو بار بار نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اور 2026 میں آپ کو کیا نظر آ سکتا ہے، وہ نشانیاں کیا ہیں۔ 2026 کا کلٹ سمبلزم جو ہے ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کس کو کیا نظر آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، پوری تفصیل سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ آپ کے جو ہے نا وہ جو ہے آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور یہی احساس ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو عام لوگ آپ سے شیئر نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوشش کریں اور وہ چھپی ہوئی چیزیں بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں تاکہ آپ کو گائیڈنس مل سکے۔ اب کلٹ سمبلزم کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی تمہید کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلٹ سمبلزم وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو کاسمک انرجیز یا ڈیوائن انرجیز آپ کو دکھاتی ہیں۔ وہ سیاروں کی حرکت کی صورت میں ہوں، سورج چاند کے زاویوں کی صورت میں ہوں، آپ کے انر جو ہے وہ سیلف کے صورت میں ہوں، اندرونی لاشعور ہو، روحانی دنیا کا ملاپ ہو، چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ نشانیاں حادثاتی نہیں ہوتی ہیں، یہ نشانیاں بہت زیادہ پلانڈ ہوتی ہیں، اور یہ ہر انسان کو کسی نہ کسی آنے والے خطرے سے، تبدیلی سے پہلے اشارہ کرتی ہیں۔ کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی نعمت ملنی ہو اس کا اشارہ ہوتا ہے، کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہو اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو 2026 جس کے بارے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسپرچول اویکننگ کا سال ہے، یہ نور نازل ہونے کا سال ہے، یہ رحمت کرم برکت کے نزول کا سال ہے۔ تو اس میں یہ نشانیاں بہت زیادہ تیز، بہت واضح اور بہت طاقتور ہو جائیں گی، کیونکہ سال کا عدد ہے 1۔ زحل، راہو اور کیتو، ان کی جو انرجی بن رہی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کو اسپرچول سمبلزم جو ہے وہ نظر آئے گا۔ نیپچون کی روحانیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بہت مضبوط ہوگا۔ چاند جو ہے وہ ریپیٹڈ جو ہے ویک فیز میں ہے، یہ بار بار کمزور ہوگا تو ایموشنل چیزیں ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں جب یہ سارے سیارے ایک طرح کی انرجی کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں یا ایک طرح کی انرجی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو کلٹ سمبلزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کلٹ سمبلزم جو ہے اس سے 2026 میں 7 بڑی نشانیاں مختلف لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں۔ ان 7 بڑی نشانیوں کا 7 جو کلٹس ہیں وہ جو بھی نظر آئیں گے ان کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو لوگوں کو بغیر سمجھے، بغیر جانے اور بغیر کسی وجہ کے نظر آئیں گی۔
لیکن یہ بلا وجہ یہ پیغام نہیں آ رہا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہوگی۔ بار بار بہت سارے لوگوں کو نمبر 1111، نمبر 101 یا وقت دیکھتے ہوئے 1:01 یا 111 یا 11 خالی جو ہے وہ نظر آئے گا بار بار۔ اور یہ جو 11، 111، 101، 100 جو ہے وہ جو ہے 1111، یہ سارے یہ ڈیسٹنی پورٹل اوپننگز کے اشارے ہیں، یعنی آپ کی تقدیر کا جو پورٹل ہے وہ کھلنے والا ہے، نیا دروازہ ہے۔ اگر سنگل وہ نظر آ رہا ہے ایک آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کوئی نیا دروازہ کھلنے والا ہے۔ ڈبل 11 نظر آ رہا ہے تو کوئی ماسٹر پورٹل کھلنے والا ہے۔ اور اگر 111 نظر آ رہا ہے یا 1111 یعنی 11 نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کی ڈیسٹنی شفٹ ہو رہی ہے، پھر آپ کے اوپر اللہ کا بڑا کوئی خاص کرم ہو رہا ہے، آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں۔ 101 نظر آ رہا ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے اوپر بڑا مہربان ہے، زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کا۔ کلٹ میننگ اس کے یہ ہے کہ زندگی میں بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، کوئی نئی سمت آ سکتی ہے، کوئی نئی نعمت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آ سکتی ہے، کوئی نیا جرنی شروع ہو سکتا ہے، کوئی نئے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ اور اس کی سائنٹیفک جو ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر سائنٹیفک، تو میں چونکہ سائنس کا آدمی ہوں تو میں اس کو بات کرتا ہوں۔ دماغ میں نا ایک ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم RAS اس کو کہتے ہیں، یہ جو RAS فریکوینسیز ہوتی ہیں نا، یہ جب انسان کی میچ کرتی ہیں نا تو پھر آپ کا لائف پاتھ بدلنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ ان سارے سمبلز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ سمبلز ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ خود سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی کوئی نہ کوئی مدد آپ کے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی ڈیوائن، کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی روحانی اشارے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اندر جو ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے RAS، وہ جب آپ کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس وقت 2026 کا جو عدد ہے وہ RAS کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، ان کے سمبلز ہائی لائٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ نمبرز اکثر زیادہ لوگوں کو، جتنے لوگوں کو پہلے نظر آتے تھے اس سے زیادہ لوگوں کو نظر آنے شروع ہوں گے۔ دوسرا جو ہے وہ سائن اکثر مل جائے گا آپ کو کوئی پرندے کے پر، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے کوئی پیٹس وغیرہ نہ رکھے ہوں، یا کسی ایسی جگہ جہاں پہ پرندوں کا گزر نہ ہو، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی پرندوں کا کوئی پر مل جائے گا۔ اگر آپ کو ایسی جگہ پہ کوئی فیدر سائن ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیوائن پروٹیکشن سگنل ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی جو ہے وہ مدد مل رہی ہے، اللہ آپ کو انرجائز کر رہا ہے۔ فیدر سائن جو ہے وہ بیسیکلی گارڈین انرجی کا نمبر جو ہے وہ مانا جاتا ہے، یا گارڈین انرجی کا سمبل مانا جاتا ہے، یعنی ہیلنگ انرجی کا، گائیڈنس کا، پروٹیکشن کا یہ سائن مانا جاتا ہے۔ اور یہ ہوگا کیوں کہ 2026 آپ کے لیے روحانیت میں بہت زیادہ بوسٹ لا رہا ہے، آپ کی انٹویشنز کو بڑھا رہا ہے، اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت سے جو ہے سٹل سائنس، یا آپ کے ایسے ارد گرد جو آپ کے جو ہیں وہ سائنس ہیں جو آپ کو پہلے محسوس نہیں ہوتے تھے، وہ محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور لاجیکلی یہ ہوگا کہ برڈز بیسیکلی ایئر ایلیمنٹ کے نشان ہے، ہوا ہے، اور ہوا جو ہے وہ تھاٹس اور میسیجز کی جو ہے وہ امپلیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ خاص طور کے اوپر یہ پر اس وقت ملیں گے جب آپ کی انرجی شفٹ ہو رہی ہوگی، جب آپ کی انرجی جو ہے وہ کسی دوسری چیز کی طرف کسی جگہ شفٹ ہو رہی ہوگی، یا آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کر رہے ہوں گے، یا اللہ کی قربت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ فیدر سائنس جو ہیں وہ 2026 میں ملیں گے، جو آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھانے میں مدد کریں گے۔ راستہ اللہ نے دینا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں جو بتا رہی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، تو یہ ڈیوائن پروٹیکشن کا سائن بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے اس 2026 کی انرجی ایسی ہے کہ جس میں آپ کو خوابوں میں سمندر، پانی، لہریں یا بارش جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور اس کلٹ سمبلزم کا مطلب ہے پانی ہے تو پیوریفیکیشن ہے، آپ کے اندر پاکیزگی آ رہی ہے، لہریں ہیں تو ایموشنل ریلیز ہے، آپ کے اندر جو جذباتیت ہے وہ کم ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اور بارش ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رحمت ہے، وہ کلینزنگ ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ طہارت ہے، وہ آپ کے اندر یہ چیزوں کی بہتری ہے۔ اور 2026 کیوں خاص ہے؟ کیونکہ چاند اس میں بار بار جو ہے وہ ویک ہوگا، تو ایسی صورت میں انسان کا جو سب کانشیس ہوتا ہے نا وہ ڈی ٹاکس موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ صفائی کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی جنم دیتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جب کسی چیز میں کوئی مشکل آتی ہے تو پھر اس کو حل کرنے کے لیے انسان کوششیں تیز کرتا ہے، کیونکہ چاند بار بار جو ہے وہ کمزور ہو کے ڈی ٹاکس موڈ میں لے جائے گا، تو ایسی صورت میں نا انسان کو یہ سمبلزم نظر آئے گا، پانی، بارش، کلینزنگ۔ اس کا مطلب ہے پرانے دکھ ختم ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی ہیلنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ جذباتیت جو آپ کے اندر تھی وہ کم ہو رہی ہے۔ چوتھا جو سمبل آ سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے گھر میں کچھ چیزیں خود بخود ٹوٹنا،
کوئی گلاس، کوئی چیزیں، کوئی شیشے کی چیزیں، یہ جو ہے نا یہ کلٹ سائنسز میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انرجی اوور لوڈ ہو گئی ہے۔ اوور لوڈ کا مطلب ہے جب گھر کی توانائی بھاری ہو رہی ہے، کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی بغض یا کوئی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہو، تو ایسا کچھ ہوگا کہ اللہ نے آپ کا ایک پروٹیکشن کا سسٹم لگایا ہوا ہے، تو آپ کو خود سے احساس ہو جائے گا کہ نظر لگ رہی ہے، تو چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہوگا زیادہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2026 میں راہو کی جو انرجی ہے وہ کنفیوژن کی طرف جا رہی ہے، کنفیوژن فریکوینسی جو ہے وہ آئے گی، تو جس کی وجہ سے انرجی جو ہے وہ ڈسٹارشن آ سکتی ہے۔ انرجی ڈسٹارشن کا مطلب ہے کہ جیسے انرجی میں کوئی سپارک لائک سچویشن ہو جاتی ہے، تو انرجی ڈسٹارشن ہوگی تو فزیکل آبجیکٹس جو بھی ہوں گے ارد گرد ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر کی کوئی بلا وجہ، یعنی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی برتن کہیں رکھا ہوا تھا وہ خود بخود گرا ہے اور ٹوٹ گیا، ایسے ہی کوئی وال کلاک کہیں دیوار پہ لگا ہوا تھا وہ خود بخود گرا ہے تو ٹوٹ گیا، ایسے ہی کوئی فوٹو فریم کہیں دیوار پہ کہیں لگا ہوا تھا ایک دم سے گرا ہے اور ٹوٹ گیا۔ یہ سارے کلٹ سمبلزم جو ہوں گے 2026 میں آپ کی نظر، حسد، اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہوں گے، اور ایسی صورت میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا، خاص طور پر۔ اور ایسی صورت میں نمک اور پانی سب سے زیادہ اہم ہے۔ نمک اور پانی یعنی اپنے گھر کے ایسٹ سائڈ کے اوپر ایک باؤل میں تھوڑا سا نمک رکھ چھوڑیں۔ ویسے میں نے جو پراسپیرٹی جار آپ کو بنانا بتایا ہے، ایک ویڈیو میں نے کی ہوئی ہے، اس کو اگر بنا لیں تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جو ہے وہ ویسے آیت الکرسی، سورہ بقرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ درود پاک، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار درود پڑھتے رہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ پانچویں چیز ہے وہ شیڈو سائن، جس کو ہم کہتے ہیں شیڈو سائنس، یا کوئی ایسا ہے کوئی سانپ، سایہ، اندھیرا، کوئی ڈارکنیس یا کوئی اینیملز، کوئی ایسی چیز، شیڈو سائن ایکٹیویشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہونے کے چانسز ہیں۔ یعنی آپ کو خواب میں یا ظاہر میں بار بار کوئی سانپ، کوئی سایہ، کوئی ایسا محسوس ہو کہ کوئی پیچھے ہے، کوئی شیڈو ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، کوئی خوف کا سامنا، اندر سے ایسی بلا وجہ خوف کی لہر، کوئی ماضی کی کوئی ایسی باتیں جو آپ کے ساتھ جڑی ہوں، وہ اس کا اشارہ آ سکتا ہے، وہ بار بار یاد آ سکتی ہیں، ماضی کی کوئی ہیلنگ یاد آ سکتی ہے۔ غلط رشتے جو آپ کے ارد گرد ہوں گے وہ بھی اس انرجی کی وجہ سے آپ کے سے دور ہوتے جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کے بھلا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ منفی جذبات اس وقت خاص طور کے اوپر پاکیزگی کی طرف جانے، اگر یہ آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، سانپ نظر آ رہے ہیں، آپ کو کوئی جو شیڈوز نظر آ رہے ہیں خواب میں یا ظاہر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے آپ کو منفی جذبات سے پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو جو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس وقت ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ نیپچون اور کیتو کے اثرات جو ہے ہڈن ایموشنز کو بہت تیزی سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ چیزیں بہت ساری جو آپ کے سب کانشیس میں تھیں وہ سرفیس کے اوپر آ رہی ہیں۔ تو سب کانشیس جو ہے اس کی پروجیکشن جو ہے وہ سائیکالوجی میں اس کے اوپر بہت بیہیویئر سائیکالوجی میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سب کانشیس پروجیکشن ہے نا یہ ہو سکتی ہے آپ کو، اور بات وہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں گے تو چیزیں بہت اچھی ہوتی جائیں گی۔ یہ میں نے سارے سمبلزم بتایا، اچھا بھی اور برا بھی۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ہے بار بار آپ کو روشنی نظر آئے، یعنی اچانک آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کو اندھیرے کی بجائے ایسے لگے کہ جیسے روشنی ہو گئی ہے، یا رات کو سوتے وقت آپ کو جو خواب آئیں وہ بڑے برائٹ روشن دنوں کے خواب ہو، یا آپ کو جو ہے نا ایسے ہی ہوا میں کوئی آربس جیسے کہتے ہیں روشنی کے ہیولے، تو وہ آربس یا وائٹ ڈاٹس آپ کو ارد گرد نظر آئیں، تو یہ ساری نشانیاں یہ بہت پازیٹیو ہیں، یہ اسپرچول اویکننگ، روحانی بیداری کی نشانی ہے، اور یہ اورا ایکسپینشن کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو روشنی نظر آتی ہے، آنکھیں بند کرتے ہیں تو ایک سپلیش روشنی کا نظر آتا ہے، یا آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے، یا آپ کے ارد گرد آپ کو آربس نظر آتے ہیں، وائٹ روشنی کے ڈاٹس نظر آتے ہیں، یا خواب میں آپ کو جو ہے کوئی روشنی، کوئی بہت خوبصورت مقامات، روشن مقامات نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اسپرچول اویکننگ آپ کی ہو رہی ہے۔ اور 2026 میں اسپرچول اویکننگ کے بہت سارے اشارے ہیں۔ تھرڈ آئیز جو ہیں وہ اس کی سینسٹیوٹی بڑھ سکتی ہے، ایکٹیویشن بڑھ سکتی ہے، انٹویشنز بڑھ سکتی ہیں، اورا آپ کا بہت شاندار ہو سکتا ہے۔ اور جو اس میں جو سائنٹیفک اس کی ریزنز ہیں اس کے مطابق آپ کی چیزیں جو ہیں وہ حالات کی بہت اچھی چیزیں بہت اچھے تناظر میں جا سکتی ہیں، خاص طور پہ جسے ہم تھرڈ آئی کہتے ہیں، پائنیل گلینڈ، وہ آپ کا روشن ہو سکتا ہے۔ روشنی کی فریکوینسی چونکہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے تو پائنیل گلینڈ ایکٹیو ہوگا تو اس روشنی کی فریکوینسی کو بہت تیزی سے جج کر لے گا۔ ایک سیکنڈ کے کئی 100ویں حصے میں بھی اگر کوئی روشنی کو برکت آئے گی تو فوراً آپ کا
گلینڈ اس کو جو ہے وہ جج کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انلائٹنمنٹ شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو کاسمک ریڈیشن ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی. سینسٹیو لوگ جو ہے وہ، خاص طور پہ وہ لوگ جو دل کے بڑے حساس ہیں، جو اندر سے اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو دکھی ہیں، وہ ان سپلیشز کو بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی انٹویشن بڑھ رہی ہے، کوئی روحانی نعمت بڑی قریب ہے، کوئی دعا آپ کی ان قریب قبول ہونے کی چیزیں ہیں، اور حالات آپ کے بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور ساتویں چیز جو ہے، جو بار بار آپ کو نظر آ سکتا ہے، سنگل 7، ڈبل 7، ٹرپل 7 یا ٹیٹرا 7 جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے. اس کا مطلب 7 کائنات کی حفاظت کا نمبر ہے. کاسمک جو ہے وہ سیویئرز کا نمبر ہے. 7 کائنات کی کریٹیوٹی کا نمبر ہے. کائنات میں ڈیفنس میکنزم کا نمبر ہے. اگر آپ کو سنگل 7 نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیوائن جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. اور ڈبل 7 نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ قرآنک انرجیز بھی شامل ہو گئی ہیں. یا 7 کا مطلب 7 اسوان ہے، 7 ڈیوائن ٹائمنگز ہیں. یعنی آپ کو سنگل 7 نظر آتا ہے، یا ڈبل 7، ٹرپل 7 یا ٹیٹرا 7 نظر آتا ہے، تو صرف سنگل 7 کا مطلب ہے کہ کائنات کی حفاظت ہے، اور ڈبل 7، ٹرپل 7 یا ٹیٹرا 7 کا نمبر ہے کہ قرآنی انرجی آپ کے ساتھ ہے. 7 آسمان سے کوئی ڈیوائن انرجی ہے آپ کے لیے، یا کوئی ڈیوائن ٹائمنگ آپ کی سیٹ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت آپ کی ٹل رہی ہے، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. کسی سفر یا نئے کام میں کوئی جہاں مشکل آنی تھی اس کو ٹال دیا گیا ہے، آپ کی پروٹیکشن ہو گئی ہے، منفی قوتیں آپ سے دور ہو گئی ہیں، جادو ٹونا وغیرہ آپ کا ٹھیک ہونے کے اشارے ہیں. اور یہ جو کلٹ سمبلزم 2026 میں زیادہ ظاہر کیوں ہوں گے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو نشانیاں عام لوگوں کے ساتھ تو ہوتی ہیں، لیکن 2026 میں یہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوں گی. تو اس کی کچھ وجوہات کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہوں کہ یہ پلانیٹری شفٹ ہے نا، یہ اس وقت انٹویشن ایمپلیفیکیشن کی طرف جا رہا ہے. یعنی نیپچون اور راہو کی جو انرجی ہے وہ آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کوئی سائیکک برج بنا رہی ہے. یعنی ایسی چیزیں جو ظاہری طور پہ ہوں گی بھی اور نہیں بھی ہوں گی، وہ مل کے ایک برائٹن سچویشنز کریٹ کریں گی. دوسرا، یہ وائبریشن نمبر اس کی جو ہے اس ایئر کی جو وائبریشن ہے وہ 2026 کی 1 ہے. تو یہ نئے ڈورز، نئی چیزوں کی اوپننگ کا نمبر ہے. یعنی ہر تقدیر کے نئے کام ہونے سے پہلے اس کے سمبلز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ کوانٹم فیلڈ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہیں 2026 میں، کیونکہ کاسمک گرڈ جو بن رہی ہے، کاسمک گرڈ میں موومنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور اس کی اسٹڈیز ناسا نے کی ہوئی ہیں. ناسا کی اسٹڈیز کے مطابق جب بھی یہ کاسمک گرڈ جو ہے اس میں موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ہیومن کانشیس بڑی تیزی سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور انسان حساس ہو جاتا ہے. حساس ہوتا ہے تو وہ ان فریکوینسیز کو بھی دیکھنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے جو ارد گرد ہوتی ہیں اور عام حالات میں نظر نہیں آتی. سب کانشیس مائنڈ کلینزنگ، کیونکہ 2026 جو ہے یہ آپ کا ایموشنل ریسیٹ کا سال بھی ہے، اور یہ سمبولزم بہت زیادہ تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ چیزیں بڑی تیزی سے بہتر ہوں گی. اب ان نشانیوں کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر سمبل کا مطلب پتہ ہو. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیے گا. یہ ویڈیو لمبی ضرور ہو گئی ہے لیکن اس میں بہت فائدہ آپ کو، اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. یہ کاسمک کمبینیشن اور سب کانشیس کا جو کمبینیشن بن رہا ہے نا، اس کو اگر دھیان رکھیں گے تو چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اور خاص طور پہ جن چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، اگر آپ کو سنگل 1، ڈبل 1، ٹرپل 1، ٹیٹرا 1 نظر آئے، یا 7، ڈبل 7، ٹرپل 7 یا ٹیٹرا 7 نظر آئے، یا پانی دکھائی دے، سمندر یا بارش دکھائی دے، تو ان کو جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگنور نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. اگر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے کوئی ڈرانے والی چیزیں یا کوئی ایسی چیزیں، اندھیرا، سایہ، اس قسم کی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ کوئی ڈراؤنی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ گائیڈنس سسٹم ہے. یہ اللہ آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی بڑی منزل جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ منزل آپ کو ملنے والی ہے. بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے. اور درود پاک، سب سے بڑی طاقت کائنات میں ہے درود پاک. اللہ خود اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں پیش کرتے ہیں. پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.